کے اندر فنا ہو جائے گی، آپ کو ہر چیز ہی شیخ نظر آئے گی. جب یہ سٹیج حاصل کر لو پھر اس کے بعد فنا پھر رسول کو سامنے رکھو اور ذکر کرو میں کچھ نہیں رسول ہی رسول ہے. یہاں تک کہ ذکر کرتے 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 آپ اس سٹیج پر پہنچ جاؤ گے پھر آپ کو ہر چیز رسول نظر آئے گی اور آپ رسول میں حلول کر جاؤ گے. جب یہ دوسرا سٹیج حاصل کر لو پھر تیسرا سٹیج فنا فی اللہ کا ہے. کہو کچھ بھی نہیں دنیا پہ جو ہے اللہ ہی اللہ، ہر جگہ اللہ ہے، ادھر دیکھو تو ہی تو. وہ مر گیا پاکستان کا خبیث قوال نصرت فتح علی خان، وہ کہا کرتا تھا ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو مندر میں تو میخانے میں تو ایک گورک دھندا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہر جگہ پر تو ہے، ہر جگہ پر تیری صورت ہے. اور یہی مولانا ذکریہ صاحب نے اسی رشید احمد کے حوالے سے فضائل صدقات میں لکھا ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرے اندر سے شریک ہے اور میں تیرے اندر سے شریک ہوں، تو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک ہوں. یہی وہ فنائیت پر پہنچے کہ پھر ہر چیز میں اس کو فنا الفنا حاصل ہو گئی. وہ لاسٹ مقام صوفیوں کا جس میں ہر چیز پہ اللہ ہی نظر آتی ہے، وہ مقام رشید احمد نے حاصل کیا. یہ شریعت اللہ کی، یہ قرآن اللہ کا، یہ حدیث اللہ نے اتاری جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ کے اوپر. سب سے پہلے اس شریعت پر عمل محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے اس کے عامل محمد رسول اللہ ہے. نماز ہی کو لے لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، نماز پڑھی اور کہا اے میرے صحابہ اس طرح نماز مجھے جبرائیل نے سکھائی. اے میرے صحابہ اس طرح نماز جبرائیل کو رب نے سکھائی. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس شریعت پر عمل کیا. تو کیا کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے علی العرش استوى، جو اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتی، کوئی اس میں فنا نہیں ہو سکتا. زمینوں سے اوپر آسمان، آسمانوں کے اوپر عرش، عرش کے اوپر کرسی اور پھر اللہ. یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے. پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر. یہی عقیدہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا تھا. اس نے کہا تھا علی دم دم کے اندر، ہر چیز میں علی. اور یہی عقیدہ، یہی خبیث عقیدہ ان صوفیاء کا ہے کہ پھر شیخ تصوف کے درجات کو طے کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو گئے اور فنائیت کا آخری مقام پایا. کیا یہ دعویٰ ابو بکر نے کیا؟ کیا اہل سنت کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہستی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر تجھ سے بہتر انسان پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا. کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ میں فنا ہو گیا، میں رسول اللہ میں فنا ہو گیا؟ کیا بلال نے یہ دعویٰ کیا اپنے آقا کے بارے میں میں رسول اللہ میں فنا ہوا اور پھر میں اللہ میں فنا ہوا؟ یہ اللہ کی بھی توہین، رسول اللہ کی بھی توہین اور دین اسلام کی بھی توہین. اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ کی مخلوق الگ شے ہے، وہ خالق الگ ہے. دونوں میں مخلوق اور خالق میں ایک واضح فرق ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق. وہ رازق ہے، یہ مرزوق. وہ حاکم ہے، یہ محکوم. وہ مولا ہے، یہ نوکر ہے، یہ گداگر ہے، یہ منگتے ہیں، یہ فقیر ہے، یہ کلاش ہے، یہ بھکاری ہے، اور وہ غنی کرنے والا اللہ ہے. یہاں تک کہ آپ کو بیعت ہوئے اور ذکر بالجہر کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزرا. 8ویں دن اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم کی جانب سے دوسرا صلہ عطا ہوا اور واقع ہونے والی غیبی بشارت ان الفاظ سے صادر ہوئی کہ میاں مولوی رشید احمد جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی، اس کو آگے بڑھانا اب تمہارا کام ہے. جو تصوف کے سلسلے میں نے شروع کیے اور یہ تصوف کی جو نعمت مجھ تک پہنچی اللہ نے مجھے دی، اب میں نے تمہیں سینہ بہ سینہ چلا دی. چلتا ہے نا علم، سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہے. پر اللہ کے لیے غور کیجئے، یہ تصوف کی سینہ بہ سینہ نعمت جو اللہ نے بقول ان کے امداد اللہ صاحب کو دی، قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ حدیث رسول کون سی حدیث کا یہ ترجمہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ نے اپنے صحابہ کو دی تو چلتی ہوئی اس تک آئی نا. ایک صوفی کا بڑا عجیب قول ہے. اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا جو یہ ظاہری علم ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکستان کے وہ صوفی صاحب ہیں، میں ان کی پچھلے دنوں کتاب پڑھ رہا تھا. کہا یہ ظاہری علم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات،
یہ تو محفوظ رہا، لیکن جو اصل میں باطنی علم تھا نا، جو سینہ بہ سینہ چلا، وہ محفوظ نہ رہ سکا. اس لیے مجبوراً صوفیہ ادھر ادھر سے ڈنڈی مار کے اپنا کام چلاتے ہیں. میں نے کہا نعوذ باللہ، پھر یوں کہنا چاہیے کہ شریعت محمدیہ آدھی محفوظ رہی اور آدھی ضائع ہو گئی. اور جب شریعت ضائع ہوا کرتی ہے، آسمان سے نیا نبی اترا کرتا ہے. یہ تو محمد کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. اس میں سے وہ باطنی علم ضائع کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ پر بھی بہتان ہے، یہ رسول اللہ پر بھی بہتان ہے، اور یہ اللہ کی شریعت میں بھی بہتان ہے. صفحہ 51 ہے. فرماتے ہیں پھر حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب علیحدہ لے گئے اور یہ الفاظ فرمائے، اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس کو بیعت کر لینا. امام ربانی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مجھ سے کون درخواست کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا، جو کہتا ہوں وہ کرنا، جو بھی تمہارے سلسلے میں آ کر بیعت کرنا چاہے ان سے بیعت لے لینا. اب یہ بیعت کیا ہے؟ آئیے شریعت کی روشنی میں اس بیعت کو بھی دیکھ لیں. یہ بیعت انسان کا اپنے جسم کو بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا، یا تو نبی کے ہاتھ پر یا خلیفہ کے ہاتھ پر. کس چیز کے بدلے؟ کہ اے نبی میں آپ کی اتباع کی بیعت کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص بیعت کرنے کے لیے آیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے تو نے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ ہیں وہ مجھے یاد آئے، میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا ہے، میں نے ہاتھ اس لیے پیچھے ہٹایا، پہلے مجھے یہ بتائیے کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر معاف ہوں گے تو بیعت کرتا ہوں، اور اگر یہ گناہ باقی رہیں گے تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟ نبی کی بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ سابقہ سارے گناہ اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں. نبی کی بیعت ہے. یہ بیعت انسان اپنے آپ کو نبی کے لیے نبی کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس انسان کی مال جان عزت کی حفاظت کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، مدینے کے اندر ایک دفعہ شور اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اپنے اسلحے کی طرف بھاگے، اسلحے کو اٹھایا، کہتے ہیں ہم باہر نکلے، دیکھتے ہیں ایک سوار آ رہا ہے، اور وہ سوار جب قریب آیا تو محمد الرسول اللہ تھے. کہا جاؤ میرے صحابہ جا کر سو جاؤ، تمہارے نبی تمہارے دشمن کو اکیلا ہی بھگایا ہے. یا تو نبی کی بیعت ہوتی ہے ایمان لانے کی، یا خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے. خلیفہ کے حوالے انسان اپنے آپ کو کر دیتا ہے کہ جو آپ کا حکم ہوگا میں اس حکم پہ عمل کروں گا، اس کے نتیجے آپ میری جان، میرا مال، میری عزت کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی تیسری بیعت نہیں. یہ صوفیہ کے سلسلے گمراہی کے سلسلے ہیں، ان کی بیعت بھی گمراہی ہے. کہتے ہیں جی آپ تو مانتے نہیں، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. یہ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کس کتاب کے اندر ہے؟ یہ کہاں موجود ہے؟ یا شیطان نے ہی تم پر القاء کیا ہے؟ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا شیطان ہے. اور ہم نے تو پیر محمد الرسول اللہ کو پکڑا ہے، ہم نے تو امام محمد الرسول اللہ کو پکڑا ہے، ہم نے تو قائد، لوگوں کا قائد محمد علی جناح ہوگا قائد اعظم، ہمارے قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے. اور جس کو محمد الرسول اللہ قائد کے طور پہ مل جائے اس کو کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی. تو یہ بیعت کا طریقہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچنا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا. وہ نبی کے ہوتا ہے یا نبی کے خلیفہ کے لیے ہوتا ہے. جہاد کی بیعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ صوفیہ کی بیعت شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں. امام ربانی صفحہ 52 ہے کہ ماموزاد بھائی بچپنے کے دوست مولوی ابو نصر فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون سے واپس آ کر یہ بیعت کرنے کے بعد جب واپس آئے، حضرت کا قیام میرے مکان پر تھا. آدھی رات کو آپ اٹھتے، سیدھی مسجد کی طرف جاتے، پیچھے پیچھے میں بھی لگا ہوا مسجد میں آ جاتا. جس وقت حضرت ذکر جہر کرتے، بلند آواز سے الا اللہ کی ضربیں مارتے، تو ایسا معلوم ہوتا کہ ساری مسجد کانپ رہی ہے. ان کے ذکر میں اتنی طاقت تھی کہ مسجد بھی برداشت نہیں کر سکتی. پچھلے ہی دنوں میں ایک صوفی صاحب کی کتاب پڑھ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ
ان کے پیر صاحب مسجد میں آ کر بیٹھے پہلی صف میں، تو خستہ حالت کپڑے تھے، معززین شہر آئے، انہوں نے پیچھے کر دیا، پچھلی صف میں آ گئے، پچھلی والوں نے اور پیچھے کر دیا، یہ کرتے 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 جب جمعہ شروع ہونے لگا تو مسجد سے باہر نکل چکے تھے۔ ان کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، واللہ اتنا جلال آیا، ساری جماعت سجدے میں گئی تو جلال میں آ کر کہنے لگے مسجد ساری جماعت سجدہ کرتی ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہنے کی دیر تھی پوری مسجد دھڑم سے نیچے گر گئی، سارے مصلی کی نماز پڑھنے والے مر گئے۔ میں نے کہا بڑا ثواب کا کام کیا، 1000 نمازیوں کو مار دیا۔ ایک مسلمان کو مارنا پورے کائنات کو مارنے کے برابر ہے، اس نے تو 1000 نمازی مارے ہیں۔ یہ کہاں کا پیر ہے؟ یہ ذکر جہر رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی دہشت، اس کا تصرف، اس کے ذکر کی آواز میں ہیبت اتنی ہے کہ مسجد کانپتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے بت کانپ کر کیوں نہیں گر جاتے تھے؟ جو طاقت اس کے ذکر جہر میں ہے وہ طاقت رسول اللہ کی یاد الہی میں کیوں نہ تھی؟ یہ اپنے بزرگوں کو وہ مقام دینا ہے جس مقام پر نبی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا، یہ الا اللہ کی ضربیں مارنا، یہ سانس سے ذکر کرنا، یہ ذکر خفی کے طریقے، یہ ذکر جہر کے طریقے محمد کی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور یاد کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو بدعت کرنے والا دو حالتوں سے کبھی نہیں بچتا۔ یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو طریقہ میں کر رہا ہوں شریعت میں تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اتارا تھا، رسول اللہ نے خیانت کر لی، چھپا لی، اس لیے اپنے پاس سے کرتا ہے نا، کام اچھا ہے، اللہ نے تو اتارا، رسول اللہ نے آگے نہیں پہنچایا۔ یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا خیر کا کام ہے، رسول اللہ بھی اس سے غافل رہے اور اللہ کو بھی نہیں پتا لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں بیان فرما کر گئے کہ کوئی ایسا عمل نہیں خیر کا جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہو سوائے اس کے کہ اس عمل کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے جنت میں جانے والا ہر نیک عمل بیان کر دیا اور یہ ذکر جہر نبی کے ان بیان کردہ عملوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف حدیث خالی ہے، قرآن خالی ہے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی بتا کر جاتے، اگر نبی نے نہیں بتایا تو یہی دلیل کافی ہے کہ یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انسان کو باہر نکال دیتا۔ یہ ایک عجیب سما تھا، جو قدسی نفس اللہ کا بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہو کہ دنیا ایسی بے وقوف کیوں ہونے لگے گی۔ حضرت نے کہا تھا نا بیعت لے لینا، جو تم سے بیعت کرے، مجھ نا اہل و بیکار محض کو کچھ سمجھے گی۔ اپنے وطن میں واپس آئے، ایک عورت بیعت کرنے کی درخواست لے کر حضرت کے پاس پہنچی، حضرت نے شرم سے اپنی گردن کو جھکا لیا، اس نے پھر درخواست کی، حضرت نے بات نہ مانی۔ کچھ عرصے بعد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ بی بی اس کو سنہری موقع مل گیا، سنہری موقع کیا کہ اپنے پیر کی شکایت دادا پیر کو کرے، تو وہ بھی پہنچ گئی، حضرت بھی بیٹھے ہوئے، اعلی حضرت بھی بیٹھے ہوئے، امام ربانی بھی بیٹھے ہوئے، اور اس نے درخواست کی کہ حضرت میں تو عقیدت سے حاضر ہوئی ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتی ہوں، یہ میری بیعت ہی نہیں لیتے۔ تو اعلی حضرت نے فوراً اس درخواست کنندہ عورت کے گھر لے کر گئے اور وہاں لے جا کر اس بی بی کو اس حضرت کی بیعت کروائی۔ اب سوچئے عورت اس کے پاس چل کر آ رہی ہے، یہ چل کر عورت کے مکان پر جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جہاں عورت اور مرد ہو تیسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے تو بیعت کرنے کے لیے عورتیں آتی جو پردے کے پیچھے سے بیعت کرتی، اور قرآن نے حکم دیا کہ مومنات کی بیعت لیجئے، جب یہ بیعت کریں کہ ہم زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ تصوف کے یہ طریقے نہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہیں نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں۔ جب یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے تو اس سلسلے کے اندر نامحرم عورتوں کے گھر جانا اور ان کو اپنے گھر پہ بلانا یہ تو چھوٹی بات ہے، ابھی ذرا قصے اس سے بھی آگے کھولیں گے تو حضرت ابھی عورتوں کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، پھر بیویوں کی رنڈیوں کے کوٹھے پر بھی جائیں گے، وہ قصہ آئے گا اس سے آگے بیان ہوگا۔ یہ صفحہ 57 ہے، یہاں پر ایک شخص آ کر امداد اللہ مہاجر مکی سے شکایت کرتا ہے، اپنے استاد مولانا عبد المومن صاحب کی زبانی میں نے سنا
ایک مرتبہ کسی شخص نے اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں شکایت کی کہ رشید احمد باوجود عالم ہونے کے ان کا اخلاق اچھا نہیں. اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، میاں غنیمت سمجھو کہ مولانا